والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، چکوال اور چکوال کے مضافات میں بارہا حاضر ہو چکا ہوں، لیکن اس بستی کا نام بھی پہلی بار میرے علم میں آیا اور آج پہلی بار اس بستی کو بھی اور بستی کے مکینوں کو بھی دیکھنے کی سعادت ہوئی. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. برادر محترم مولانا قاری عبدالمالک صاحب، انہوں نے محبت سے آج سے 6 ماہ قبل حکم دیا تھا. آج کے پروگرام سے متعلق عزیزم حافظ عمیر نے بھی بڑی محنت کے ساتھ اسے سجایا. موضوع سے متعلق 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے بعد انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا. میرے بائیں پہلو میں تشریف فرما ہیں ملک پاکستان کے معروف نقیب، ادب سے گہرا تعلق ہے ان کا، مولانا خرم بلال منہاس. وہ انشاءاللہ میرے بعد آپ کو سنائیں گے اپنے خوبصورت انداز میں، اور حضرت صدیقی صاحب بھی بیان فرمائیں گے. ربیع الاول میں عموماً ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، اس عنوان کے تحت پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن اس پروگرام کا عنوان ختم نبوت کانفرنس رکھا گیا. جتنی بھی شخصیات دنیا میں گزری ہیں، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. جتنی بھی شخصیات گزری، ان کے گزرنے کے بعد ان کی زندگی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، سوانح حیات لکھی جاتی ہیں. وہ کسی کی بھی زندگی کی کتاب آپ اٹھائیں، وہ ولادت سے شروع ہوگی، وفات پہ ختم ہو جائے گی. فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں برادری سے تعلق تھا، فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ شادی ہوئی، یہ کاروبار کیے، یہ خدمات سر انجام دیں، ان تنظیموں میں رہا، اور فلاں جگہ
صاحب کا انتقال ہو گیا، سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے، کتاب زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ دھیمے لہجے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اس لیے ہم بھی ولادت سے شروع نہیں کرتے، اس لیے کہ ولادت سے حضور کی بات شروع ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا مسکرا دو یار میرے ساتھ، مجھے صرف دیکھنا ہے، وہ تو آپ فیس بک پہ بھی دیکھتے رہتے ہو۔ اب میرے ساتھ کچھ باتیں کیجئے، میں باتیں کرنے کے لیے آیا۔ صبح 10 بجے میں نے سفر شروع کیا، جہاں میں تھا 10 بجے میں گاڑی میں بیٹھا اور بمشکل مغرب کی نماز کے وقت یہاں پہنچا، مغرب کی نماز یہاں پہنچ کر ادا کی۔ راستے میں کہیں نمازوں کے لیے ہی بریک لگائی ہے، تو اتنا لمبا سفر میں نے آپ سے باتیں کرنے کے لیے کیا۔ سبحان اللہ ذرا کہہ دو۔ اور ویسے بھی ماتھے پہ بل چڑھے ہوئے ہونا تو وہ اچھے نہیں لگتے، اب مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع ہی نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میں بڑے نازک سے جملے بولنے لگا، ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم۔ کسی نے اگر یہ سمجھا کہ میلاد سے شروع ہوتی ہے بات تو میاں ایسا نہیں، اور کسی نے اگر یہ سمجھ لیا کہ وفات پہ ختم ہوتی ہے بات تو میاں ایسا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ولادت سے شروع نہیں ہوتی بات، وفات پہ ختم نہیں ہوتی بات۔ میرے آقا کا تعارف اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ سارے تکلیف نہ کریں، سنی بولا کریں صرف، پھر ذرا بولیں سنی بولیں، اور سنی بھی وہ بولا کریں جو اوپر سے بھی سنی ہیں اندر سے بھی سنی۔ میرے آقا کا تعارف، کرسی والے ہوں تھوڑی دیر تو بعد کرسی کو نہیں ہونی، ناراض نہ ہو۔ اچھا تو تھوڑا جب مسکرا کے بولو میرے نا، سبحان، ناراض نہ ہو، یہ گازرائے تفنن جملہ کہہ دیا ہو تو۔ ایک رب تھا، یہ میں نے جملہ اس لیے بھی لانا چاہا گفتگو کے شروع میں کہ اس میں بھی انشاءاللہ ختم نبوت نظر آئے گا۔ جس طرح آج یہ اس گاؤں میں تھنیل کمال میں یہ خوبصورت محفل سجی ہے، جلسہ سجا کے ہم بیٹھے ہیں، جلسہ منعقد کیا ہے۔ رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں۔ پہلے جلسے میں رب نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم، محفل ختم۔ دوسرے جلسے میں اللہ نے نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، پابندی لگا دی صرف نبی آ جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، صرف نبی، صرف رسول، صرف پیغمبر، صرف نبی، اور قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، صرف نبی، صرف نبی۔ سادہ لفظوں میں معنی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے کے ذہن میں یہ معنی بیٹھ جائے۔ اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ مجھے آپ کی سبحان اللہ کا لطف نہیں آیا، میں اور سادہ کرنے لگا ہوں، لیکن ہن بھی جڑا نام بولیا تو پھر منو دکھ سے ہوئے گا نا۔ جو اس محفل میں نہیں تھا نا وہ نبی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے،
جو اس محفل میں نہیں تھا نا وہ نبی۔ اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج کوئی اٹھ کر کہے اس محفل میں میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ اتنی اوکھیاں گلنا تو میں نہیں کر رہا، تسی اوکھا بنا رہے ہو کیوں مولانا عبد القدوس صاحب؟ آج کوئی کہے اس محفل میں میں بھی تھا، 1.25 لاکھ انبیاء، یہ عمیر نے، اللہ انہیں سلامت رکھے، حافظ عمیر، انہوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ تھنیل کمال سے بھی لوگ آئے ہیں، مضافات سے بھی آئے ہیں، منگوال سے بھی ماشاءاللہ آئے ہیں، منوال سے بھی آئے ہیں، سبحان۔ اور بھی دائیں بائیں سے میں دیکھ رہا ہوں، بابا جہانگیر صاحب دیکھیں کہاں سے چل کے آ گئے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میرے خیال میں سینکڑوں میں مجمع ہوگا، کچھ بولو یار، سینکڑوں میں مجمع ہوگا۔ صبح ایک بندہ اٹھ کر کہے نا عمیر صاحب کو یا قاری عبد المالک صاحب کو کہ رات جو جلسہ ہوا میں بھی تھا، تو سینکڑوں میں بھی ہونے کے باوجود یہ نہیں فیصلہ کر سکیں گے کہ پتنی تھا یا نہیں تھا، تھا یا ممکن ہے ہو۔ اللہ 1.25 لاکھ انبیاء، مجھے کیسے پتا چلے؟ آج کوئی اٹھ کر کہے اس محفل میں میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ قرآن مجید میں چند انبیاء کے نام ہیں اور 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ اللہ نام نہیں، کوئی اشارہ چاہیے، اور یہ اشارے بھی بڑی کام کر جاتے ہیں۔ وہ جس طرح ایک مشہور کہاوت ہے کہ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا کہ حضرت کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب جانوروں کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ ہے، تو حضرت علی کیا فرماتے؟ قلم کاغذ لے کر میں لکھواتا ہوں، شیر کے بچے ہوتے ہیں، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، ریچھ کے بچے ہوتے ہیں، بندر کے بچے ہوتے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں، پورے ہو سکتے تھے؟ کیا کہنے حضرت علی کے؟ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کیا کہنے حضرت علی کے؟ حضرت علی فرماتے ہیں تجھے نام نہیں بتاتا، تجھے ایک نشانی بتا دیتا ہوں، خود جا کے دیکھ لے۔ نشانی بتا دی حضرت علی نے، فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ایک اور صاحب آ گئے، اس نے آ کے یہی سوال کیا حضرت علی سے کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی کی شخصیت دیکھیے۔ اب حضرت علی نے یہ جواب نہیں دیا جو اسے دے چکے تھے، اسے دیا کہ جن کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں۔ دوسرے بندے نے یہی سوال کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں جو خوراک چباتے ہیں بچے دیتے ہیں، جو نگلتے ہیں انڈے دیتے ہیں۔ اللہ نشانی بتا دیجئے اس محفل میں کون کون تھا۔ آج کوئی اٹھ کر کہے کہ اس محفل میں میں بھی تھا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن مجید کا طالب علم ہو توجہ رکھنا، قرآن میں اللہ ایسے موتی دیتے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں نشانی بتانے لگا ہوں، اس محفل میں صرف نبی تھے، میں نے نبیوں کو کہا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا، شرافت دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، تم سارے کے سارے پہلے جاؤ گے، تمہارے بعد میرا محبوب آئے گا۔ سبحان اللہ، جڑا خوش ہوئے وہ ذرا بولے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا، پھر میرا رسول آئے گا، تم پہلے جاؤ گے
وہ بعد میں آئے گا۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ اب رسول تو 313 ہیں، مجھے کیا پتہ چلے گا آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدھا ٹائم تو میرا یہی لگ جائے گا آپ سے سبحان اللہ کہلوانے میں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا تذکرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عالم ارواح سے۔ عالم ارواح کے بعد دنیا نہیں ہے، ماں کا پیٹ ہے۔ ماں کے پیٹ میں آئے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے بطن میں ہیں، میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم ہو جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر چھایا کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں چلتی ہوں پتھر مجھے سلام کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں، کنویں کا پانی منڈیر کے اوپر آ جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں گھر میں پہنچتی ہوں، آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ پھر ولادت ہے تو مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سنوری ہوئی، آئے ہیں تو آنگن میں ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رزق آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلام، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشان بے نشان بن کر، رسول اللہ آئے میرے رب کی عطا بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاسم العلوم والخیرات، رب کی مہربانی ہے۔ واہ 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 واہ۔ کیا بات ہے، بڑا پیارا مہمان آیا ہے، مولانا عبدالمالک جی، خدا مبارک ہوئے، باقی جہانگیر کا جگری دوست آج آیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ بابا جی کو سلامت رکھے، اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ میرے خیال میں اب بابا جی کے اس جذبے کے بعد آپ کو کوئی ماڈل دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیا خیال؟ اور بیٹھے بھی ماشاءاللہ یہ سٹیج پر ہیں، نمایاں نظر آتا ہے بندہ سٹیج پر، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ سننے کا انداز ہونا چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی رہے۔ قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی نبوت ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے زمانی ختم نبوت، زمانی نبوت کہ میرے آقا کے لیے زمانے کی تخصیص نہیں ہے، میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی ہے۔
جو پہلے نبی تشریف لائے وہ قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہروں کے نبی، اور ایک وقت میں کئی نبی، ایک نبی یہاں کچھ فاصلے پہ ایک اور نبی، اسی لیے تو ہر نبی نے آ کر قوم کو مخاطب کیا، مخاطب ہوئے، اپنے قبیلے کو خطاب فرمایا۔ لیکن میرے آقا جب تشریف لائے تو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، قوم کو خطاب نہیں کیا، قبیلے کو خطاب نہیں کیا، بستی کو خطاب نہیں کیا، شہر والوں کو خطاب نہیں کیا، قریشیوں کو خطاب نہیں کیا، عربیوں کو خطاب نہیں کیا، حالانکہ سامنے صرف عربی، سامنے صرف ہاشمی، سامنے صرف قریشی۔ میرے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے یہاں بستا ہے، کسی اور خطے میں رہتا ہے، آج ہے، آنے والے زمانے میں آئے گا، یا ایھا الناس، جو بھی آدم کا بیٹا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا۔ میرے آقا کی نبوت ہر زمانے کے لیے، میرے آقا کی نبوت ہر خطے کے لیے، اس لیے جو پہلے نبی آئے قوموں کے نبی، لیکن میرے آقا تمام انسانوں کے نبی، میرے آقا جنات کے نبی، میرے آقا ملائکہ کے نبی، میرے آقا حور و غلما کے نبی، میرے آقا شرق کے نبی، غرب کے نبی، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، میرے آقا سدرۃ المنتہا کے نبی، تحت الثری کے نبی، میرے آقا نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیف کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیام یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ اب میرے خیال میں اس سے پہلے کہ یہ ایک دفعہ پھر ٹرپ کر جائے آپ کی طرح، میں جلدی جو آیہ کریمہ پڑھی ہے میں اس کی جانب آ جاؤں۔
ختم نبوت پر آپ صاحبان تھوڑی سی مجھے توجہ دیں گے؟ یہ سٹیج پہ جو آنا جانا ہے نا، میں اس سے ویسے ہوتا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، بڑی حساس سی طبیعت ہے میری، اس کی وجہ میرا کوئی بل نہیں آ رہا ہوتا ان کے آنے جانے سے، جو بات ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے بندہ کسی کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے سامعین کا ایک مزاج یہ ہے، آنکھ ہے نا، آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے فرنٹ پر تو پھسل جاتی ہے، وہ ڈھیلا ہے پانی کا، وہ یکدم یوں ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا بندے کو، بے اختیاری طور پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرنٹ والوں کو جو بھی بیٹھے فرنٹ پر، جس انداز سے بھی بیٹھے خود یا بٹھائے جائے، تو انہیں تھوڑا سا احتیاط فرمانی چاہیے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، اب تھوڑی سی توجہ مجھے درکار ہوگی، جو سادہ دل ہیں میرے جیسے وہ تھوڑا سا بول لیجئے گا، جو پڑھے لکھے ہیں وہ ذرا یوں کر دیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہے تو ڈاڈا لیکن میں مجبور ہوں۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی واعظ دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی عالم دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عمیر اگر اب آپ اٹھے نا تو میں آپ کے ساتھ اٹھوں گا انشاءاللہ۔ ہاں میں ادھر کی حرکت سے میں تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہوں، یہ آنا جانا پلیز بند کر دیں، یہ اشارے بھی بند کر دیں۔ یہی تو ہر جمعے کو تھوڑی سی ترتیب بنتی ہے کہ خطبے کے دوران اشارہ بھی منع۔ کیا خیال ہے؟ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی واعظ دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر اللہ دلیل دے۔ لیکن قرآن مجید میں رب کے بات کرنے کا ایک بڑا پیارا اسلوب ہے۔ بس بیٹا پانی اب رکھ دیجئے، جون جولائی نہیں ہے اب۔ اللہ دلیل دے، اور اس کے دلیل دینے کا انداز بڑا پیارا ہے، اسلوب بڑا نفیس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا، قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اللہ اگر ختم نبوت کے لیے دلیل اولاد کا نہ ہونا بنانا تھا تو اولاد ہوتی نا، اولاد ہوتی نا، اولاد ہوتی نا۔ اب یہ تھوڑا سا چیک بھی ہو جائے گا کہ جملے کسے کسے سمجھ آ رہے ہیں۔ اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا، ولادت مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ اولاد مشہور کرائی، آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے، اور واضح ہوتا رہے میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے، میں معبود ہوں یہ عابد ہے، میں مسجود ہوں یہ ساجد ہے، یہ یلد ہے یہ یولد ہے، میں لم یلد ولم یولد۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. دو واری میں آپ اور سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر میں گھر جا کے کہنی ہے. اب میں گھر سونی کہہ لینا اس نالو اتھو نالو سونی کہہ لینا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا بنانا تھا دلیل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. ہائے ہائے. اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا اپنا تعارف ہے. اچھا اولاد بیٹے دیے, قاسم دیے, لے لیے. ابراہیم بیٹا ہوا پھر واپس لے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدشہ تھا کہ لوگ اسے بھی نبی کہیں گے, کیونکہ پہلے نبی آئے ان کے بیٹے بھی نبی. حضرت آدم خود نبی, بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی, بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی, بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی, بیٹا یوسف نبی. حضرت سلیمان, حضرت داؤد, باپ بیٹا نبی. تو یہ خدشہ تھا کہ محبوب کا بیٹا ہوتا تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو اللہ کے محبوب کا بیٹا ہے, یہ بھی نبی, یہ بھی. اللہ اگر قاسم اور ابراہیم بڑے ہو جاتے, آپ کی طرف سے قرآن میں یہ اعلان ہو جاتا بیٹے تو ہیں نبی نہیں, ہم نے تو مان لینی تھی بات. سبحان اللہ. کیا خیال ہے اگر بیٹے بڑے ہو جاتے, جناب قاسم بڑے ہو جاتے, جناب ابراہیم, میری باتیں میں سمجھا رہا ہوں, بڑے ہو جاتے, آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی نہیں, ہم نے تو بات کو ماننا تھا. کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھی, میرے آقا کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. مشکل بات کر رہا ہوں, میرے خیال دو ہی صورتیں تھی, یا نبی ہوتا. اسے یوں سمجھیے, ایک عالم ادھر کھڑا ہو, ایک عالم ادھر کھڑا ہو, اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو, اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو, اس عالم کا بیٹا بھی عالم, اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ سوچ لو ایک دفعہ پھر ذرا. میری تقریر ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ دائیں بائیں بھی ہو آئے تو پھر آ بھی جائے تو بریانی دا بھی حال پوچھ لے, حلوے دا بھی حال پوچھ لے تو پھر تقریر بھی شامل ہو جائے. این خیال استو محال استو جو. ایک خطیب ادھر کھڑا ہو, ایک خطیب ادھر کھڑا ہو, اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو, اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو, اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہو, اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے, ایک پیر ادھر کھڑا ہے, اس پیر کا بیٹا بھی ہے, اس پیر کا بیٹا بھی ہے, اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے, اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ دورانیہ نہ دیکھا کرے میری تقریر کا کہ تقریر کتنی کی, دورانیہ نہ دیکھا کرے تقریر کا, یہ دیکھنا میں کر کیا رہا ہوں بات. ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے, ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے, اس کا بھی بیٹا ہے, اس کا بھی بیٹا ہے, اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, اس کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ اب دو ہی صورتیں تھی, میرے محبوب کا بیٹا ہوتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اگر بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا, اور اگر بیٹا نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے اور وہ بیٹے نبی ہوتے, اور میرا محبوب آتا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ. مشکل بات تھی, میں نے کوشش کی کہ میں اسے سمجھاؤں لیکن میں سمجھا نہیں سکا. میرے اللہ اکبر کبھی. اگر محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا, اور اگر بیٹا نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں نبیوں کے سامنے فضیلت پہ حرف آتا. جب نبی آتے ان کے بیٹے ہوتے ساتھ اور ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے,
اور حضور آتے بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا، تو محبوب کی فضیلت پہ فرق آتا. اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. پہلی بات ہی بڑی مشکل سے میں نے کی ہے، پر اگلی بات میں کیسے کروں؟ اگلی بات میں کیسے کروں؟ اگلی بات میں کیسے آپ کے حوالے کروں؟ ایک جملہ اور آپ کے حوالے کروں. امام اور خطیب کے لیے معذرت، امام اور مقتدی کے لیے ایک ضابطہ ہے شریعت میں، فقہ میں. توجہ رکھنا میری جانب. امام اور مقتدی کے لیے کہ جہاں امام کا مصلی ہے نا، اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس کی سطح مصلی کے برابر ہونی چاہیے. بعد والی بے شک اوپر نیچے ہو گئی ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی ربط ہونے کی وجہ سے امام کے پیچھے ہی تصور ہوں گے. عموماً اتنے نازک مسئلے جلسوں میں بیان ہوتے نہیں، لیکن یہ بھی تقریر کی مناسبت سے، موضوع کی مناسبت سے آپ تک بات آ گئی کہ جہاں مصلی ہے نا امام کا، اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے، آپ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے، ختم نبوت پر دلیل دینے لگا ہوں، اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس کی سطح مصلی کے برابر ہونی چاہیے. بعد والی اوپر نیچے ہو گئی ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ امام کے پیچھے ہی تصور ہوگی. اب مثال کے طور پر سمجھیے، اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے، یہاں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام محراب میں، مقتدی حال میں، امام محراب میں، مقتدی برآمدے میں، امام محراب میں، مقتدی صحن میں. رش زیادہ ہو گیا، امام محراب میں، مقتدی چھت پر، امام محراب میں، مقتدی بیسمنٹ میں. شہروں میں رش زیادہ بڑھ جائے، امام محراب میں، مقتدی گلیوں میں، امام محراب میں، مقتدی سڑکوں پر. وہ بھی ربط ہونے کی وجہ سے امام کے پیچھے ہی تصور ہوں گے. لیکن یہ منظر صرف معراج کی رات نظر آتا ہے، امام اس جہان میں، مقتدی اس جہان میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. محمد کے نور کی روشنی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خود خدا اس کو بجھا سکتا ہے. تکبیر! محمد مصطفیٰ! صحابہ! کیا بات ہے. کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ امام اس جہان میں، معراج کی رات، مقتدی اس. تمام انبیاء عالم برزخ میں، حضرت عیسیٰ آسماں پر، عالم سما میں، حضور مسجد اقصی میں. میں صدقے جاؤں آپ کی سبحان اللہ. علامہ آلوسی نے اسے لکھا، اس نقطے کو، کہ کیا اللہ نے جو یہ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی، اس میں جو سب سے بڑی نشانی فرماتے ہیں کہ حضور اس جہان میں، انبیاء عالم برزخ میں، توجہ، عیسیٰ آسماں پر، عالم سما میں، لیکن نماز میں بال برابر فرق نہیں آیا. اللہ نے بتا دیا محبوب یہ فاصلوں کے قید، یہ فاصلوں کی قید یہ اوروں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کو میں نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے وہ زمانوں کے فاصلے ختم کر دیے اور اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ. لیکن سنیے، واپس پلٹیے گا، ما کان محمد. سبحان اللہ. کچھ لوگ حیران ہیں، کچھ پریشان ہیں. حیران ہو سکتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، مجھے بات بھول جائے گی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ. بس یہ ایک نقطہ آپ کے حوالے اور رخصت ہو رہا ہوں. ولیکن رسول اللہ.
تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے. لیکن یہاں پہ لگتا ہی نہیں. لیکن لگتا ہی نہیں. لیکن مگر پنجابی کے اندر پر. یہ اگر اسے اردو گرامر میں لے کے آؤ تب بھی لیکن نہیں لگتا. لیکن کا ایک محل ہے. لیکن کب لگتا ہے؟ بندہ کسی کو کہتا ہے تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا پر تو پریشان نہیں ہونا. اے تے ہن سمجھ آ رہا تھے لیکن لگ گیا. سبحان اللہ. تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا, اے جڑا تو چاہ رہے ہیں اے کام نہیں ہو سکتا لیکن تو پریشان نہیں ہونا. یہ مطلب ہے او دی جگہ تے اے حل ہے. میں رخصت ہو رہا ہوں, یہ عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں. میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے. لیکن تو لگتا ہی نہیں. لیکن اللہ نے کیوں فرمایا ولیکن رسول اللہ؟ مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے, عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے, لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں ہوتی. اس کے سینے میں ہوتی ہے جو ماں ہو. کیا بات. اس کے سینے میں ہوتی ہے جو یہ آپ کے معاشرے کی کوئی بات مثال عرض کروں, کسی عورت کے نال کوئی اولاد دی وجہ تو کم ایسا ہو جائے نا کہ وہ پریشان ہوئے, کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی پریشانی ہوئے تو کوئی ایسی عورت اس نو سمجھاوے جدی اولاد نہیں تو وہ کہے چھڑ پرے رہن دے کی ٹینشن لینی ہے. تو اے کہندی ہے تنو کی پتا, تنو کی پتا, تیری اولاد سے نہیں, تنو ممتا دا کی پتا. عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے نہیں جو ماں ہو. مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے ہر سینے میں نہیں جو باپ ہو. اولاد چھوٹی ہے شفقت کا معیار اور ہے. جب اولاد بالغ ہو جائے پھر باپ کی شفقت نقطہ عروج پہ پہنچتی ہے اسے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا تو نہیں, لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں. فرمایا نہیں ولیکن رسول اللہ, ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کا رسول ہے. اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت اکٹھی کر لو, رسول کے سینے میں اپنے ایک ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس شفقت کا مقابلہ نہیں. ولیکن رسول اللہ, ولیکن رسول اللہ. اور حضور کے سینے میں ایسی شفقت. میں ربیع الاول کے عنوانات کے حوالے سے جب گفتگو کر رہا تھا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ربیع الاول ہے نا اس جملے کا اس کے ساتھ تعلق ہے, اس لیے یہ بولنے لگا ہوں ولیکن رسول اللہ کے ساتھ. میرے خیال میں نے باتیں مشکل کر دی, مشکل کر دی, میں معذرت چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, یہ مجھے بھی پتا ہے کہ کسے زیادہ سمجھ آتی ہے, کس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں بول رہے ہوتے. سبحان اللہ. تھوڑی سی توجہ دینا مجھے. اس ولیکن رسول اللہ شفقت کے ساتھ چونکہ اس جملے کا تعلق ہے اس لیے بولنے لگا ہوں. ربیع الاول کے موضوعات کے حوالے سے میں نے لوگوں کو بتایا کہ محرم آتا ہے نا اس کے اندر ایک پیغام ہے, رجب کا مہینہ ہے اس کے اندر ایک پیغام ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے اندر ایک پیغام ہے. یہ جو ربیع الاول ہے نا اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے. اور یہ پیغام پتہ کیا ہے؟ یہ ربیع الاول بتانے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. کیا بات ہے. اس جملے پہ صرف سنی خوش ہو سکتی کہ تم لاوارث نہیں ہو. جو لاوارث ہو نا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو کدھر تھا, کہاں تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا, 2 بجے کیوں آیا, 3 بجے کیوں آیا, 4 بجے رات کے کیوں آیا. وہ 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور جس کا وارث ہو وہ پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا. سبحان. یہ باپ وارث ہے نا جوانوں, یہ پوچھتا ہے کدھر تھے. اور جوان بھی بیٹھے ہیں اس مجمع میں, بوڑھے بھی بیٹھے ہیں, باپ بھی بیٹھے ہیں, بیٹے بھی بیٹھے ہیں.
जवान समझते हैं धुंध है, बड़ी शदीद धुंध पड़ रही है, सर्दी है, अब्बे ने दवाइयाँ भी ले ली हैं, गुनूदगी आ गई है अब्बे को, अब्बा सो गया है। नहीं सोता जी नहीं अब्बा, नहीं सोचता नहीं सोता। उसकी निगाहें रहती हैं दरवाजे की जानिब। बेशक अभी आता है ना तो पूछता हूँ किधर था, किधर था किसके साथ था। मैं ठीक है ना? बेशक सफेद रीछ जड़े अब्बे ने वो तो सिर हिला दे। अब्बे को नींद नहीं आती, क्यों? वो वारिस है। अगर मेरे जुमलों पे तवज्जो करें तो जुमला अर्ज करूं, ये चंद साल पहले वारिस नहीं था, वारिस नहीं था, चंद साल पहले वारिस, नहीं था, चंद साल बाद भी नहीं रहेगा। बेशक नहीं रहेगा। चंद साल पहले से पता भी नहीं था कि तूने उसके आंगन में आना है। हाय 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 हाय। चंद साल पहले उसे पता ही नहीं था कि तूने उसके दामन में, आंगन में, उसकी झोली में तूने आना है। और चंद साल बाद न वो रहेगा न तू रहेगा, और हशर के मैदान में तो इसने तुझे पहचानना ही नहीं। पहचानना ही नहीं। सुन मैं अगे बड़ी औखियां समझा जिवें मैं पूर नहीं पा रहे हो, मैं ही जानता। तुर जाओ, तुर तुर जाओ। सुभान अल्लाह। इसने तुझे हशर में तो न तूने उसे पहचानना है, न इसने तुझे पहचाना, न अब्बे ने बेटे को पहचानना है, न बेटे ने अब्बे। और चंद साल पहले भी तिसे पता नहीं था ये वारिस नहीं था, चंद साल बाद भी नहीं। हुजूर क़यामत तक के वारिस। क्या बात है। हाय 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 हाय। हुजूर क़यामत तक के वारिस हैं। और कैसे वारिस हैं? तवज्जो रखना जवानों, बूढ़ो, हुजूर के उम्मतियों, उम्मत के लाने वालों, प्यारे आका फरमाते हैं मैं हौज़ कौसर पे हूँगा, मैं हौज़ पे हूँगा, जाम पिला रहा हूँगा। जिब्रील अमीन आएंगे मेरे पास दौड़ते हुए, या रसूलल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, आपकी उम्मत पुल सिरात पे परेशान है। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़ को छोड़ दूंगा, मैं पुल की तरफ भाग जाऊंगा, मैं पुल पे खड़ा रहूंगा, फिर जिब्रील अमीन आएंगे, या रसूलल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, आपकी उम्मत मीज़ान पे परेशान खड़ी है। हुजूर फरमाते हैं मैं पुल को छोड़ दूंगा, मीज़ान की तरफ चला जाऊंगा। इस अब्बे ने तो पहचानना ही नहीं, क्या बात है। इस अब्बे ने तो पहचानना ही नहीं। हुजूर फरमाते हैं मैं इन तीन जगहों पे दौड़ता रहूंगा, पुल सिरात से हौज़, हौज़ से मीज़ान, मीज़ान से पुल, पुल से हौज़, हौज़ से मीज़ान। और उस वक़्त तक मैं दौड़ता रहूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाएगा। हुजूर ऐसे वारिस है, हुजूर ऐसे वारिस है। और मैं एक जुमला और अर्ज कर दूं, अगर वारिस का लफ्ज़ आ ही गया है मेरे लब पे, मैं मौजू तो कहीं और लेके जा रहा था। ये जो वारिस है ना अब्बा, ये बेटे को कहता है बेटा तू मेरी सुनता ही नहीं, मेरे पास बैठता ही नहीं, मेरे पास बैठने के लिए तेरे पास वक्त ही नहीं, तू मेरी सुनता ही नहीं। मेरी तो मुझे जो जिंदगी रह गई है ना, ये जो मेरी पेंशन है मुझे काफी है, ये जो मेरी खेती बाड़ी की आमदन है मुझे काफी है। ये जो अब भी मैं मेहनत कर रहा हूं, ना दिन देखता हूं, ना रात देखता हूं, ना सेहत देखता हूं, ना बीमारी देखता हूं, तेरे लिए तो कर रहा हूं। तू मेरे पास बैठता तक नहीं, तू मेरी सुनता तक नहीं। मुझे तो जो दुकान से किराया आ रहा है वही काफी है, मेरी तो जो जमा पूंजी है मेरी जिंदगी गुजारने के लिए वही काफी है। मैं जो अब भी भाग रहा हूं तेरे लिए भाग रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, तू मेरी सुनता तक नहीं। हुजूर फरमाते उम्मतियों तुम मेरी सुनते नहीं, मेरी सुन्नतों से तुम्हें प्यार नहीं, मेरी सुन्नतों को रवाज देने से तुम्हारी बिरादरी में नाक नहीं रहती। मैं तो मासूम हूँ, मैं तो उसका हबीब हूँ, मैं तो उसका महबूब हूँ, मैं तो नबियों का इमाम हूँ, मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूँ? तो मेरी सुनता तक नहीं, तो मेरे पास आता तक नहीं, मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूँ? इसीलिए तो खड़ा हूँ, या रब्बे उम्मती
یہ ابا چند سال پہلے نہیں جانتا تھا کہ تو نے آنا ہے. حضور اس وقت کہتے رہے یا رب امت. جب کچھ نہیں تھا تب حضور وارث. قیامت کے روز حشر کے میدان میں پل صراط پر بھی حضور وارث. اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی. آخری جملہ آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں. بات بہت زیادہ دور چلی جائے گی اور لمبی ہو جائے گی. جتنے نبی آئے سبحان اللہ. بس سبحان اللہ بھی میں ہی اپنی. جتنے نبی تشریف لائے. اچھا اللہ نے جو یہ نبی, چلو اور سادہ کرتا ہوں, رسول, پیغمبر, پیغام لانے والے, رسول, نمائندہ. وہ کوئی پیغام لاتے تھے نا, وہ کوئی چیزیں لے کے آتے تھے نا, کوئی پیغام لایا کرتے تھے نا جی کہ نہیں لاتے تھے نا. پیغام لاتے تھے, رب کی طرف سے احکامات لاتے تھے. اچھا وہ کیوں لاتے تھے؟ انسانوں کے لیے. توجہ رکھنا میری جانب, میں بڑا نازک سا جملہ بولنے لگا, بہت نازک سا. انسانوں کے لیے لاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, لاتے رہے, جاتے رہے. اس کا مطلب ہے رب نے بھیجنے کے لیے بھی کچھ چیزیں بنائی ہوئی تھی. آسمان بنایا, تارے بنائے, سورج بنایا, زمین بنائی, ہوا بنائی, خلا بنائی, فضا بنائی, پانی بنایا, بہت کچھ بنایا, حور و غلمان کو بنایا, ملائکہ کو بنایا. لیکن کچھ جو بھیجنی تھی چیزیں وہ بھی بنائی ہوئی تھی. کچھ اچھائیاں جو بھیجنی تھی, سادہ کر رہا ہوں, وہ بھی اللہ نے بنائی ہوئی تھی نا. اللہ اس میں سے بھیجتے رہے نبی کو بھی, اور ساتھ اچھائی دے کے بھی بھیجتے رہے. نبی آتے رہے ساتھ اچھائی لے کر, اللہ بھیجتے رہے, آتے رہے. آئے اچھائی لے کر انسانوں کے لیے. توجہ, آئے انسانوں کے, آتے رہے. اب حضور اچھائی لے کر آئے تو حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. رب نے جو کچھ بنایا تھا نا بھیجنے کے لیے, وہ سارا کچھ میں لے کے آ گیا. جب رب نے جو بھیجنے کے لیے اچھائیاں بنائی تھی, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, وہ تمام کر دی رب نے اچھائیاں, وہ اخلاق تمام کر دیے, وہ سارا کچھ میں لے کے آ گیا. رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں. کیا بات ہے, پیچھے اچھائی چھوڑی. اللہ اکبر کبیرہ. کنجوس بنو تو تہاڈی اپنی مرضی. حضور فرماندے نے رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی. جب رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں, اب کوئی آئے گا کیوں, وہ لائے گا کیا؟ صدقے جاواں میں, اب کوئی آئے گا کیوں, وہ لائے گا. اچھا یہ نبی آتے رہے انسانوں کے لیے. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. نبوت کا سلسلہ بند ہے, انسان تو آ رہے ہیں, انسانوں کا سلسلہ تو جاری ہے. انسان تو پیدا, آخری جملہ بول رہا ہوں, انسان تو پیدا ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ, انسانیت تو آ رہی ہے, انسانیت کے لیے آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میں حوض کوثر پہ انتظار کروں گا, میں میزان پہ کھڑا رہوں گا, میں پل صراط پہ امت کے لیے کھڑا رہوں گا, لیکن امت یہ یاد رکھے ان کے لیے کھڑا رہوں گا مان علی و اصحابی, جو میرے اور صحابہ والے ہوں گے. یہی پیغام ختم نبوت کا ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا, اب حضور جو آخری نبی ہیں تو حضور کی ختم نبوت کے صدقے امت کو خلافت ملی ہے. امت کو کیا ملی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں دامن اسلام سے وابستہ رکھے. انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.